فرش ازا کشتی نجات ہے۔ علامہ جعفر شوستری کہتے ہیں انہو منا، یہ جو فرش ہے نا، یہ فرش چاندنی جس پہ آپ بیٹھے ہوئے دری، یہ منا ہے، منا۔ انہو مشعر الحرام، انہو عرفات، انہو منظر الملائکہ، یہ ملائکہ کے دیکھنے کی جگہ ہے۔ اس وقت یہاں پر شرط میری خلوص اور سچائی کی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے جی۔ اس وقت ملائکہ جس جگہ کو دیکھ رہے ہیں، آسمان سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک عارف کی خدمت میں بیٹھ کر یہ جملہ ان سے سنا، وہ فرمانے لگے جب زمین پر ذکر امام حسین ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ آسمانی فرشتوں سے پوچھتا ہے تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ اجرکم اللہ، آپ کی آنکھیں بھر آئیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں زمین پہ چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ زمین پہ ستارہ نہیں ہے، یہ زمین پہ فرش حسین بچھا ہوا ہے۔ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، ایسے آسمان والوں کے لیے زمین پر فرش عزائے امام حسین ہے جی۔ وہ فرماتے ہیں یہ عرفات کی زمین ہے، حاجی حضرات لوٹ رہے ہیں، یہ عرفات کی زمین ہے۔ یہ جتنی جگہ پہ ہم نے عرفات سجایا ہوا ہے، عرفات معرفت سے ہے نا، حدیث قصہ سے لے کر نوحخانی اور سلام تک، زیارت تک، مسلسل معرفت میں اضافہ ہے، مسلسل معرفت میں اضافہ۔ یہ عرفات ہے، یہ منا کی زمین ہے۔ منا کون سی زمین ہوتی ہے؟ جہاں پر قربانی دی جاتی ہے۔ منا قربانی کی جگہ ہے بھائی، یہاں وقت بھی دینا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا، یہاں پیسہ بھی قربان کرنا پڑے گا، یہاں تک جان بھی قربان کرنا پڑے گی۔ خبر آ گئی کہ فلاں جگہ پر خطرہ ہے مجلس عزا کو، فلاں جگہ عزاداروں پر کسی حملے کا امکان ہے، تو ہم اپنے گھر میں بیٹھیں گے یا ہر جگہ سے زیادہ وہاں پر اپنی حاضری کو ثابت کریں گے جی؟ یہ ہونا ہے نا، قربانی کی جگہ ہے نا۔ مجھے پہلا مصرع یاد نہیں ہے، اگر کسی کو یاد آئے تو مجھے یاد دلا دے۔ دوسرا مصرع مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور کیونکہ سارا زور ہی دوسرے مصرے پر ہے، وہی مجھے یاد رہ گیا کہ حسین کہنے کی جرت نہیں تو مر جاؤ۔ بھائی یہ کام آسان کام نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ آزمائشوں کی جگہ ہے، یہ امتحانات کی جگہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے سب سے بڑا امتحان دینے والے کا ذکر ہو رہا ہو اور ذکر سننے والوں کا امتحان نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس نے سب سے بڑا امتحان دیا ہے، تو پھر ذکر سننے والوں کا بھی امتحان ہوگا۔ سب سے پہلا میرا اور آپ کا جو امتحان ہوگا، شاید ضیاء بھائی اسی مشن کو لے کر بہت عرصے بعد پاکستان میں قدم رنجہ فرما رہے ہیں کہ پلٹیے اپنے آبا و اجداد کی روایات عزا کی طرف۔ کہاں گئی وہ سادگی، کہاں گئی وہ سچائی، کہاں گئی وہ فرش عزا سے مرادوں کے پورا ہونے کا منظر؟ وہ مادی دوڑ کا، میں آیت اللہ خمینی کی خدمت میں تھا، انہوں نے نصیحت فرمائی علماء کو کہ ایک مادی نعمت اگر آئے گی، حلال کی بات ہو رہی ہے، حرام مادی نعمت تو مادی نعمت وہ نعمت ہی نہیں ہوتی جو حرام ہو، حلال نعمت کی بات ہو رہی ہے، حلال پیسے کی مادی نعمت۔ ایک مادی نعمت آئے گی تو وہ فرمانے لگے تین مانوی نعمتیں چھوڑ کر چلی جائیں گی، ان دونوں کی دوستی نہیں ہے۔ اب ہم آرام بھی چاہتے ہیں، تعیش بھی چاہتے ہیں، لذیذ غذائیں بھی چاہتے ہیں، دبیز فرش بھی چاہتے ہیں، اے سی اور پنکھے بھی بڑے اچھے اچھے چاہتے ہیں، نئے نئے کپڑے بھی عزاداری میں چاہتے ہیں جی۔ مجھے کہنے دیجئے نا کچھ کڑوی کڑوی باتیں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سب یہ ساری باتیں بھی چاہتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت بھی چاہتے ہیں، اور امام حسین سے قرب بھی چاہتے ہیں۔ یہ کیسے دونوں چیزیں چلیں گی نہیں؟ دونوں کی دوستی نہیں ہے آپس میں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ یہ طے کر لینا ہمیں چاہیے کیا، ورنہ تو کالج یونیورسٹی کے اندر بہترین کلاسیں لگی ہوئی ہیں بھائی، یونیورسٹیز کے اندر بہترین کرسیاں لگی ہوئی ہیں، بعض کالج یونیورسٹیز میں تو اے سی کے کمرے لگے ہوئے ہیں، بچے وہاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کلاس نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی یونیورسٹی کی کلاس نہیں ہے، ہاں ہے، اس کے اندر دید بدلنے کی جگہ ہے، اینک بدل کے دیکھنے کی جگہ ہے۔
یہاں آنے والا جس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس نگاہ کو کربلائی اینک کہتے ہیں. وہ اقبال کا ایک مصرع بڑا مشہور ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ہمیں اپنی آنکھ میں کربلائی خاک کا سرما لگانا ہوگا، تب جا کے معاملات بہتر ہوں گے. ابھی اسکردو گیا ضیا بھائی، وہاں کے بچوں کو سن کر خوشی ہوئی کہ وہ اپنی طرزیں بنا رہے ہیں. آپ تو کسی حد تک مجھ سے بھی میرے خاندان کو زیادہ جانتے ہیں. ہمارے دادا پردادا خود کوئی خان صاحب نہیں تھے، وہ سید تھے بھائی، سادات گھرانے سے، سادات تھے، سید تھے، وہ خان صاحب نہیں تھے، گویے نہیں تھے، معاف کیجیے گا. ہاں، وہ خود طرزیں بناتے تھے، وہ خود بندشیں بناتے تھے، وہ خود بہروں کو منظم کرتے تھے، طرزوں کو منظم کرتے تھے. جی، سارے بھائی مل کے بیٹھ جاتے تھے اور طرزوں کو بناتے تھے، اور پھر مرثیے کی طرز مرتب ہو گئی، اب سلام کی طرز مرتب ہو گئی. سردار حسین زیدی صاحب آپ کو یاد ہوں گے، حیدرآباد والے، رضی بھائی کے سسر، رضی بھائی، وقار بھائی، رضی بھائی. سردار زیدی صاحب میرے دادا ابرار حسین کے ساتھ پڑھواتے تھے، وہ ان کے جونیئر تھے. جعفری صاحب کو یاد آ رہی ہیں چیزیں. تو میں نے ایک دفعہ سردار زیدی صاحب سے پوچھا کہ میرے دادا، زیادہ بچپنا تھا میرا، ایسے ہی پوچھ سکتا تھا، میں نے پرانی بات ہے، میں نے کہا میرے دادا زیادہ بڑے سوسخان تھے یا آپ کے پاس زیادہ ہنر ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا تمہارے دادا میرے استادوں کے برابر تھے، میں نے ان سے سیکھا نہیں مگر میرے وہ سینئر تھے، میرے استادوں کے برابر تھے. تو میں نے کہا ان سے کوئی وابستہ یاد، آپ کو کوئی یاد ان کی وابستہ ہو، کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کچھ واقعہ ان کا کوئی بتائیں. کہنے لگے ایک دن انہوں نے میرا سلام سنا، مجھ سے سلام سنا، تو مجلس کے بعد مرثی آباد میں انہوں نے پڑھا، تو مجھ سے مجلس کے بعد کہنے لگے یہ سردار یہ کلام بھی لکھ دے مجھے، اور آئندہ یہ کلام میں پڑھوں گا. کہنے لگے زندگی بھر نہ وہ کلام میں نے دوبارہ پڑھا، نہ وہ طرز دوبارہ پڑھی، اس لیے کہ میں نے اپنے بڑے کو دے دی. یہاں تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے بھائی کسی کا. آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ یہاں تو دو چیزوں نے میری قوم کی، ہماری قوم کی، آپ کی قوم کی کمر توڑ ڈالی ہے، جھکا ڈالی ہے. کم سے کم دو چیزوں نے کمر جھکا دی ہے ہماری قوم کی. بتا دوں، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. ایک علمی دنیا میں سیلف اسٹڈی والے لوگ، بغیر کسی عالم سے سیکھے ہوئے، خود بہت بڑے عالم ہیں، ہم نے 5 کتابیں پڑھی ہیں. بھائی ہم اس قبیلے سے تعلق ہی نہیں رکھتے کہ جہاں حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا گیا ہو. ہمارا کوئی تعلق نہیں اس قبیلے سے جو کہتے ہیں ہمیں کتاب خدا کافی ہے. ہم تو کتاب کے ساتھ استاد کو مانتے ہیں. کتاب سمجھانے والا کوئی ہو، کتاب پڑھانے والا کوئی ہو. اور دوسرے میرے عزیزو، کیونکہ اہل بیت نے، میں نے قصدن اس گفتگو کو شروع کیا ہے، کیونکہ اہل بیت نے ہمیں شعر و شاعری کی طرف راغب کیا ہے، اس لیے کہ نثر کی عمر کم ہے، نظم کی عمر طویل ہے. یہ والی گفتگو، میری فلاں تقریر، میرے وہ غدیر اور مباہلے والی گفتگو آپ 2-3 جگہ تو سنیں گے، چوتھی جگہ کہیں گے مولانا 4 جگہ سن چکے ہیں آپ سے، اب یہ والی گفتگو آپ دوبارہ مت کیجیے گا، کب تک سنائیں گے ہمیں؟ لیکن آپ کلام کو کہتے ہیں ضیاء بھائی وہی کلام سنائیے جی، یزدان وہی نوحہ سنائیے. ارے بھائی 25 دفعہ تم نے یزدان سے یہ نوحہ سن لیا اور پھر بھی 26ویں مرتبہ کہہ رہے ہو وہی نوحہ سناؤ. یہی فرق ہے نظم اور نثر کا. نثر بار بار نہیں سنا جاتا مگر نظم کو بار بار سنا جاتا ہے. اہل بیت جانتے تھے ہمارا ذکر جس چیز کے ذریعے سے آگے بڑھے گا اسے نظم کہتے ہیں. جانتے تھے. اب دیکھیے بھائی حیدرآباد سے آئے ہوئے مہمان تو نعرہ لگا رہے ہیں اور آپ کے یہاں کوئی سناٹا مچا ہوا ہے، کوئی سلوات ہی پڑھوا دے. ہاں سنجیدہ گفتگو ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ایک اور سلوات نبی کی ذات پہ.
کیونکہ لمبی ہے، بار بار نظم کو سنا جاتا ہے، نظم کو پڑھا جاتا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے پوری ہماری قوم کو حوصلہ عطا کیا ہے، تشویق کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے نظم کے حوالے سے۔ خطیب اعظم ظفر حسن امروی جی، ان سے پہلے تو نثری خطابت ہی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں مرثیے کے اوپر نوحہ ہوتا تھا، نوحے پہ سلام ہو جاتا تھا، مجلس ہو جاتی تھی۔ مرثیہ ہوتا تھا، میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں جن کے لیے شاید نئی بات ہو۔ سوسخانی ہوتی تھی، مرثیہ ہوتا تھا، بہت ہوتا تھا، تحت اللفظ ہوتا تھا، اور اس کے بعد نوحہ ہوتا تھا، زیارت ہو کے مجلس ہو جاتی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نظم میں جو جملے کو بہتر کر رہا ہوں، نثر میں جو اس وقت بگاڑ ہے نا، اگر اس بگاڑ کا حل نہیں ہے نا، تو پلٹ آؤ اسی عزاداری کی طرف جس میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے، اور اگر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اس میں کیونکہ تفسیر قرآن بیان ہوتی ہے، اس میں کیونکہ احادیث بیان ہو سکتی ہیں، اس میں کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات اور ان کی سیرت بیان ہو سکتی ہے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، اسے بلند صلوات دیا کریں۔ عزیزو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بہت دیر تک آپ کو زحمت نہیں دینی ہے، میں ایک دو باتیں اور کہوں گا، شاباش، میں ایک دو اور باتیں عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ یہ تیاری ہونے جا رہی ہے، دوبارہ سے عزاخانے سجیں گے، علم، پھریرے، پنجے، چھڑیں دوبارہ سے نکالی جا رہی ہیں جی، تعزیے کا سامان، بانس خریدے جا رہے ہیں، کھپچیاں کاٹی جا رہی ہیں جی، اس پہ سجاوٹ کا سامان خریدا جا رہا ہے، زلجنہ کا سامان دوبارہ سے نکال کے دیکھا جا رہا ہے کہ اسے کیسے بہتر کیا جائے گا، تیاریاں ہو رہی ہیں، عزاخانے دوبارہ سے، امام حسین مہمان ہونے جا رہے ہیں، دوبارہ سے ہمیں توفیق حاصل ہونے جا رہی ہے ذکر امام حسین کی۔ کون کہتا ہے کہ صاحب وہ روایتی نوحہ خوانی اگر نہیں ہوگی اور وہی جدید انداز کی نوحہ خوانی ہوگی جس میں گائکی ہے اور خان صاحبی ہے، تو لوگ سنیں گے نہیں، یہ جوان سنے گا نہیں، یہ یزدان نہیں بیٹھے۔ سب سے بڑی انجمن آج بھی کراچی کی، میرے بھائی اگر مجھے اجازت دیں، سب سے زیادہ تعداد میں ماتمی جو ہیں وہ ابھی بھی یزدان کی انجمن میں، یعنی ضیاء بھائی کی انجمن میں، ایسا ہی ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نہیں، لوگ نہیں آئیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے، آج کا بچہ نئی طرزوں کی طرف راغب ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے جی۔ ہزا میں عاشور کے دن بھی کنگھی کر کے آؤں گا، میں عاشور کے دن بھی استری والے کپڑے پہنوں گا، میں 9 محرم کو بھی پرفیوم لگا کے آؤں گا جی، 8 محرم کو بھی میرے جوتوں پہ پالش ہوگی۔ خدا کے واسطے یہ مجھے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے نا کہ میں عزادار ہوں، پہلے طے کروں میں عزادار ہوں یا مہمان ہوں۔ میں تو عزادار ہوں نا، عزادار ہوں تو پھر میرے حلیے سے پتہ چلے کہ میں عزادار ہوں۔ بہت ساری چیزیں میں مانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں وہ 50 سال پرانی والی نہیں پلٹ پائیں گی، میں مانتا ہوں، اور انگریز کے ہاں وہ غریب لوگ نہیں تھے ہمارے بڑے جو پرانے کپڑوں کو رنگوا کر پہنتے تھے،
وہ اس لیے نہیں رنگواتے تھے کہ ان کے پاس قوت خرید نہیں تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا، پیسے والے لوگ تھے وہ، اپنے زمانے میں اس دور کے پیسے والے لوگ تھے، وہ نیا کپڑا خرید سکتے تھے، مگر ان کے نزدیک آج بھی، ان کے نزدیک اس وقت بھی یہ بات روشن تھی کہ محرم میں نئے کپڑے پہننے کا مطلب عزاداری نہیں ہے، عزائی اگر انداز اپنانا ہے تو سادگی ہوگی، کپڑے پھٹے ہوئے سے بھی ہوں تو کوئی عیب نہیں ہے، سجاوٹ نہیں ہوگی، ہیئر اسٹائل، گلے میں رومال ڈالا ہوا ہے، مجھے بہت اچھا لگا، ہم سب شریک ہیں اس میں، یعنی اس کے بگاڑ میں بھی ہم سب شریک ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے میں بھی فرشتے آ کے ٹھیک نہیں کریں گے، ہاں، فرشتوں نے آ کے بگاڑا نہیں تھا، ہم جیسوں نے بگاڑا تھا تو ہم ہی جیسے ٹھیک بھی کریں گے۔ بھائی ضیاء بھائی نے نعرہ لگایا، ایک اور بلند نعرہ، حیدری، ہمیں ٹھیک کرنا ہو۔ عارف بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، چارپائیاں الٹ جاتی تھیں، 10 دن تک دودھ نہیں پیتے تھے، بچے نہیں پیتے تھے۔ میں بھی انڈیا ہو کر آیا، ایک امام بارگاہ سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا لٹیاؤں میں، اب پرانی زبان میں لٹیا، جی لٹیا میں، لٹیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہندو عورتیں امام بارگاہ میں آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا اپنے ایک دوست سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ منت بڑھانے آ رہی ہیں، یہ جھولے پہ دودھ رکھ کے جائیں گی۔ اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ کیونکہ نیتیں عجیب سی ہو گئی ہیں نا، تو میری کچھ باتوں پر بھی ہوگا صاحب یہ غلط کہہ رہے تھے۔ آپ لاہور کی مثال لے لیجئے، لاہور میں ذوالجناح ایک ہوتا ہے پورے جلوس میں، بھائی وہ بھی تو عزادار ہیں نا، وہ بھی تو ماتمی ہے نا، آپ کے میرے ہی عزیز رشتہ دار ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی دوست ہوگا، برادری کا بندہ ہوگا۔ ہاں روٹ بہت بڑا ہے تو ذوالجناح کا روٹ معین ہے کہ یہاں تک یہ پھر سواری کو لے جاتے ہیں، دوسری سواری لے آتے ہیں، مگر وہ دو نہیں چل رہی ہوتی، پھر وہ چلی جائے گی، دوسری آئے گی اس کی جگہ۔ پورے جلوس میں ایک ذوالجناح مولانا چلتا ہے پورے لاہور میں، تو ذوالجناح کو دیکھ کے منتیں پوری کیوں نہیں ہوں گی؟ یہاں معلوم ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ ایک تیاری کر کے آ جاتا ہے، روک کے تو دکھائیے، دھکو کہلائیں گے آپ۔ مجھے پتا ہے نا اپنی قوم کے حالات کا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ ذرا کہہ کے تو دکھائیے کراچی کے اندر بھائی، کہ بھائی ایک ذوالجناح مرکزی نشتر پارک کی مجلس کے اختتام پر مصائب کے درمیان ذوالجناح کی زیارت ہوئی ہے نا، وہ ایک ذوالجناح آیا ہے نا زیارت کے لیے، بھائی وہی رہنے دو نا آخر تک، مگر نہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، مگر اسے کون روکے گا، کیسے سنبھالیں گے؟ میرے پاس تو حل نہیں ہے اس کا سوائے بیان کرنے کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، تا دیر ہمارے درمیان بار بار ہر سال آپ کو یہاں آنے کا موقع دے، شاید 2-3 سال آپ آ گئے نا تو یہ سادگی کا دور پلٹ آئے گا، اور ماحول پھر دوبارہ سے وہ بزرگوں والا ماحول ہو جائے گا۔ جی واہ، وہ وقت، واہ، مرکزی امامیہ ٹرسٹ لطیف آباد حیدرآباد کے صدر ہیں جو نعرہ لگا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، مل کر صلوات دیا کریں نبی اور آل نبی۔ اس سے زیادہ مناسب بھی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ سے گلے شکوے کروں،
بڑی عنایت. جی ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. قرآن یہی عرض کر رہا ہے نا ضیاء بھائی کہ قرآن یہی فرما رہا ہے نا کہ بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. بار بار دہرانے کی ضرورت ہے نا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ جو اچھی چیزوں کو دوبارہ دہراؤ، جو اچھی چیزیں نہیں ہیں انہیں دہرانا نہیں دہراؤ. تو جو باتیں کر رہا ہوں وہ اچھی چیزیں ہیں تو انہیں دہرانا چاہیے. وضو کر کے مجلس میں آئے میرے جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. قربتاً اللہ مجلس میں آئے، اپنی جوتیاں ہی نہیں اتار کر آئے، اپنی دنیا بھی باہر چھوڑ کر آئے. جی ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم امام بارگاہ کے باہر حیثیت والے ہوں گے، فرش عزا پہ فقیر حسین ہے. کوئی ہوگا فیکٹری کا مالک، کوئی ہوگا کہ قسم گریڈ کا افسر، کوئی ہوگا کسی حیثیت کا مالک، لیکن جیسے ہی امام بارگاہ میں آیا یہ حسین کا فقیر ہے. جب تک اس فرش عزا پر میں اپنی ذات کی نفی نہیں کروں گا. اب خدا کے واسطے میرے بڑے بھائی ہیں مولانا، کوئی اس کا کوئی اور مطلب نہ لیا جائے. یہ مجلس میں اسٹیج کیوں بن رہا ہے؟ یہ ممبر ہے یا اسٹیج ہے؟ اسٹیج تو کسی فنکشن میں ہوتا ہے. مجلسوں میں بھی اب اسٹیج سجیں گے. نیاز کو تو پہلے ہی لنگر کر دیا ہے. بھائی لنگر کہیں اور چلتا ہے، مجھے ساری باتیں مت کرنے دو. نیاز چلتی ہے مجلس اعظم میں. یہ کیمرے بند کریں تو میں اور کھل کے کہوں. نہیں اللہم صلی علی محمد نہیں. علامہ صاحب فرما رہے ہیں جانے دو. اب میرے ضیاء بھائی نے تصدیق بھی فرما دی، میری زبان بری نہیں ہے، زبان بری نہیں ہے، اس لیے جانے دو. جی لنگر، یہ جو سکھوں کے گردوارے ہوتے ہیں نا، وہاں جو پرساد کھلائی جاتی ہے اسے لنگر کہتے ہیں. مجلسوں سے کیا تعلق لنگر کا؟ جب آپ نے لنگر بنا دیا تو نیاز جگہ جگہ گری ہوئی نظر آتی ہے. پہلے ایک ایک کھیرا اٹھا کے کھاتے تھے، پہلے ایک ایک ذرہ اٹھا کے کھاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے تابوت سے گری ہوئی پھول کی پتی پیروں میں نہیں آتی تھی. اگر ذوالجناح سے پھول کی پتیاں جھڑ رہی ہوتی تھیں تو پیچھے پیچھے ادب اور احترام کرنے والے پتیوں کو اٹھا کر وہ اپنے منہ میں رکھ رہے ہوتے تھے، وہ اپنی جیب میں رکھ رہے ہوتے تھے. یہ جو نیاز کھلائی جاتی تھی، نیاز کا ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ، چاول کا ایک ایک دانہ اٹھا کر وہ نیاز کے طور پہ لیتے تھے، اس کا ادب احترام کرتے تھے. آج تو ابھی آپ مجلس کے بعد، ابھی سے مراد سب جگہ ہی ہے نا، جب مجلس ختم ہو جائے تو بیچارے غلام محمد کو 2 دن لگ جائیں گے یہاں صفائی کرنے میں. جی نہیں ایسا نہیں تھا ہمارے یہاں. پلٹ آئیے. ہم بھی مجلس میں کیا کر رہے ہیں؟ عصر مصطفیٰ میں پلٹ رہے ہیں یا نہیں؟ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا جب پاکستان بننے کو تیار ہو گیا کہ آپ سنی یا شیعہ، تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. ہم جتنی دیر مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اتنی دیر عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاتے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہوتی ہے نا، تو پیچھے پلٹنا برا نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. پیچھے پلٹنا برا نہیں، پیچھے پلٹنا برا نہیں ہے. اپنے اچھے ماضی کو اپنا حال بنانا ہنر مندی ہے.